بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما ناظرین کرام، میں اسی عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں کہ دوستی کا اسلام میں کیا مقام ہے اور ہمیں اپنا دوست کیسا رکھنا ہے، اچھے دوست کا کیسے ہم پر اثر ہوگا اور برے دوست کی کیسی نحوست ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک دوستی کا حال سنتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوستی کا ذکر فرمایا ہے، اس کا انجام بھی ذکر کیا کہ قیامت والے دن اس دوستی کا انجام کیا ہوگا۔ آئیے پہلے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو سنیں۔ عقبہ بن ابی معیط نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر آئیں، میرے گھر کو رونق بخشیں، میری دعوت کو قبول کریں۔ نبی مہربان نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیری دعوت کو قبول کر لیتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لے۔ اس نے جلد ہی حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہو کر دامن اسلام میں آ گیا۔ جب نبی کریم اسلام نے اس کی دعوت قبول کر لی، جب اس کے گہرے دوست کو پتہ چلا، جس کا نام امیہ بن خلف تھا، وہ اپنے دوست سے ناراض ہو گیا، غصہ کرنے لگا۔ یہ کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں چلا گیا، تو نے ان کے دین کو اختیار کر لیا، جا مجھ سے بات نہیں کر۔ اس سے روٹھ گیا، چونکہ وہ اس کا گہرا دوست تھا، تو اس نے اس کو جب ورغلایا، ناراضگی کا اظہار کیا، اس طرح کی باتیں کی، اپنی دوستی کی قسمیں دی، تو اس بدبخت شقی القلب شخص نے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن کی 2 آیات کا نزول فرمایا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے اس دوستی کا انجام ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کو نہ چھوڑتا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یعنی امیہ بن خلف کو دوست نہ بناتا تو آج میں یہ ذلت اور رسوائی والا دن نہ دیکھتا۔ تو دیکھیے کیسے اس بدبخت کو اس گندی دوستی نے، اس بری دوستی نے ایک بہت اونچائی سے بالکل زمین پر پھینک دیا۔ ایک اعلیٰ دوستی کو اس نے چھوڑ کر اس نے ایک ادنا دوستی کو اختیار کیا، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں جا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی دوستیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، احادیث تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں کچھ آپ کو واقعات کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو حدیث کی روشنی میں ہم نے سنا، اور آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اچھے دوست کی مثال وہ حامل المسک، یعنی کستوری اٹھانے والے کی طرح۔ ایک بندہ کستوری اٹھائے بیچ رہا، یا پھر اس کو یوں کر لے کہ ایک آدمی نے عطر کی دکان بنائی ہے، اب اس کا اگر کوئی دوست آئے گا تو کیا ہوگا، یا تو وہ عطار جو ہوگا، عطر فروش جو ہوگا، وہ کستوری اٹھا کر اسے دے دے گا تحفے میں۔ اگر تحفہ نہ دیا، یہ خرید لے گا، یہ بھی نہیں خریدتا، کم از کم اچھی خوشبو تو آئے گی نا۔ فرمایا برے دوست کی مثال ایسی ہے، اس طرح بھٹی جھونکنے والا، اس کے پاس جاؤ گے کوئی چنگاری اٹھ کر تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، اگر کپڑے بچ بھی گئے کہا بدبو تو آئے گی۔ تو فرمایا یہی حال اچھے اور برے ہم نشین کا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسلام میں دوستی کا بہت بلند معیار ہے، ہمیں اس معیار کے مطابق ہی دوستیاں کرنی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے، اور دوستی کرنی ہے ویسے جیسے میرے نبی نے فرمایا۔ اللہ پاک توفیق عمل